अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज भी हम उसी मौजू पर बात करेंगे जिस पर हमने कल बात की थी, ये फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले पे। तो जो कल जो वीडियो की थी दोस्तों, वो काफ़ी वो मेरे ख्याल वायरल हुई है। आप सब दोस्तों के ताउन की वजह से ही हुई है। तो ये पहली वीडियो है जिस पर इतने व्यूज़ आए हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। तो आप सबका शुक्रिया जिन जिन दोस्तों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद और आगे बढ़ेगा। इसी तरह आप सब दोस्तों की पज़राई से ही ये मुमकिन होगा कि और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम हो। तो चलें दोस्तों, अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हमने बात की थी कि इस सारे मामले के पीछे किसको ज़्यादा फ़ायदा है या कौन हो सकता है, उसके क्या क्या मकासद हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सब ने भी देखा होगा कि आज उसकी पहली एक जो है ना कामयाबी ईरान को मिल गई है। मैंने कल भी इसी खदशे का इजहार किया था कि इस सब के पीछे सबसे ज़्यादा किरदार ईरान का हो सकता है या रूस का हो सकता है। और उसमें मेन मकासद में एक बात ये भी कही थी कि इसमें सऊदीया और इसराइल का जो एक बाहमी मुफाहमत होने जा रही है तस्लीम करने वाला, उसको निशाना बनाने का बहुत मेन किरदार हो सकता है। तो उसी हवाले से आज ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ जो उसके डायलॉग चल रहे थे या जो डील एक मुमकिन डील थी, उसको वहीं पर रोक दिया है और ईरान के साथ इस मामले पर मज़ीद बातचीत करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है वो कल भी मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर से बात हुई थी, तो अभी इस मामले को मज़ीद देखेंगे। वैसे भी दोस्तों ये मुमकिन नहीं था सऊदी अरब के लिए कि इतने बड़े सानहे के बाद वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना सकता। सऊदी अरब की अगर अहमियत देखें मुस्लिम ममालिक के लिए, तो दौलत के एतबार से वो एक बड़े भाई वाला दर्जा रखता है। आपको भी पता ही है कि जब हम आम घर में भी देखते हैं कि जिस भाई के पास या अगर बड़ा भाई हो, तो उसको जो है ना उसकी अहमियत, जिसके पास दौलत वगैरह ज़्यादा हो तो उसकी अहमियत और होती है, उसकी कही हुई बात की अहमियत और हो जाती है। तो अरब ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान समेत जितने भी हैं, उन सब में सऊदी अरब क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है, तो सऊदी अरब इस वक्त लीडिंग उसमें किरदार अदा कर रहा होता है तमाम तनाज़ात में और तमाम मामलात में। तो बाकी सब ममालिक भी उनके पीछे चलते हैं। तो सऊदी अरब के लिए मुमकिन नहीं था कि इसराइल की इतनी बड़ी जारियत के बाद वो उसमें जो है ना उसको जारी रख सकता। तो ये एक आर्जी तातुल आया है। हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि क्या ये तातुल आर्जी है या इसराइल ये और सऊदी अरब की जो बातचीत है मुस्तकबिल में दोबारा नहीं होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये मजम्मत भी करूँगा कि आज इसराइल ने तकरीबन नहते जो थे 300 लोग उन पर बमबारी की, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। इसराइल ने, गाजिब इसराइल ने खुद ही कहा था कि जी आप लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उसने फिर उन पर बमबारी कर दी। तो जो शहीद हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और गाजिब इसराइल को इसकी खमियाजा भी भुगतना पड़े, और इंशाअल्लाह भुगतेगा भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इलाकाई मामलात के ऊपर और इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान। तो दोस्तों ईरान को तो कामयाबी मिल गई, लेकिन क्या सऊदी अरब इस पे कारबंद रहेगा या ये आर्जी है? जाहिर सी बात है ये हमास और जो इसराइल की लड़ाई है, अब सारी दुनिया इसको हल करवाने के लिए वो एक्टिव हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा कर रहे हैं, यूएई में भी वो पहुंच गए हैं। तो वो तमाम इनसे जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर इसको वो हल करवाना चाहते हैं, और तमाम तनाज़ात का हल दोस्तों बातचीत से ही निकलता है। तो ये बातचीत होगी हमास और जो है ना इसराइल के दरमियान भी, दोबारा सीज़ फायर होगा, लेकिन तब तक नुकसान बहुत हो चुका होगा। और अभी तक उस सब नुकसान में इसराइल का भी हुआ है, लेकिन फ़लस्तीनियों का और आम आवाम का ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों ईरान ने ये जो करवाया है मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर, तो क्या सऊदी अरब इस पर रह सकेगा? मेरी राय यह है कि सऊदी अरब इस वक्त वक्ती तौर पर ज़रूर इस मामले से पीछे हटा है, लेकिन मुस्तकबिल में सऊदी अरब को ये मामला आगे चलाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसकी एक वजह है, सऊदी अरब इस वक्त तब्दील हो रहा है।
سعودی عرب میں وہ جو ایک نیا شہر بسا رہے ہیں اس میں تقریباً 500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے سعودی عرب. تو وہ سرمایہ کاری کس کے لیے کر رہا ہے؟ کیا پاکستان وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرے گا یا وہی مغرب ممالک کریں گے جو اسرائیل کے اس وقت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم دیکھیں تو تمام مغربی ممالک جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پر آ گئے ہیں، امریکہ سمیت، اور یہی وہ ممالک ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں بھی اپنا سرمایہ کاری کریں گے اور وہ دنیا بھر میں کرتے بھی ہیں. تو سعودی عرب کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا اپنی بقا کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اب وہ جو ایک نئے انداز میں اب آگے بڑھ رہے ہیں اس سب کے لیے وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتا. سعودی عرب چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے، سعودی عرب امریکہ کے ساتھ بھی اچھا ہے، سعودی عرب روس کے ساتھ بھی اچھا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو چائنا ایران کا بھی سب سے بڑا امپورٹر ہے اور سعودی عرب کا بھی سب سے بڑا امپورٹر ہے. اس کے علاوہ روس کے ساتھ بھی اس کے معاملات اچھے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی تمام تر تنازعات کے باوجود ایران وہ جو چائنا کی جو تجارت ہے امریکہ کے ساتھ نمبر 1 ہے. ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی. تو ان تمام معاملات کے لیے اور ان چیزوں کے لیے دوستو یہ اس کو گفت و شنید کے ذریعے اس کا حل ہونا ضروری ہے اور یہ حل ہوگا بھی. جو ابھی جس نے بھی کروایا ہے جیسے ایران نے کروایا ہے ان کو عارضی طور پر تو ضرور ایک ملا ہے، لیکن یہ جو سعودی اور ایران کی جو تعلقات بڑھ رہے تھے یہ اس میں ان کو بھی دھچکا لگے گا. لیکن ابھی سعودی عرب اس معاملے پر کوئی ایسا جارحانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کرے گا. ہم سب جو کہتے ہیں کہ جی یہ کر دو وہ کر دو، تو اب دنیا اس طرح سے نہیں چلتی. اگر ہم کہتے ہیں نا، بلکہ اب اس میں ہم پاکستان کے لیے بھی دوستو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے معاملات کو چلائیں، کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں. اور جو پاکستان میں نا، جیسے میں کل بھی کہا تھا کہ وہ چڑھ جا اپنا سولی رام بھلی کرے گا، تو اب وہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے. یہ وہ نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں کہ کسی نے ایک خط لکھا تو محمد بن قاسم جناب آ گئے فاصلہ کر کے اور یہ ہو گیا، راجہ داہر کو کر دیا. اس طرح کی باتیں کہانیوں میں ہی چلتی ہیں. عملی طور پر اب معاملات اس طرح سے نہیں ہیں. کسی بھی ملک کا ہو وہ اپنے اپنے مفادات دیکھتا ہے. آپ کو میں نے کل ایران کی مثال دی تھی کہ ایران کا موقف کشمیر کے معاملے پر الگ ہے، فلسطین کے معاملے پر الگ ہے، کیونکہ کشمیر میں ایران کا مفادات نہیں ہے. کشمیر میں ایران کے مفادات بھارت کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ کشمیر پر اس طرح کا موقف نہیں لیتا. فلسطین کو ایران نے اپنی وہ جو ہے نا فرقہ وارانہ وہ جو ایک تنازعات کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ ارد گرد جس میں ہمیں کل بات کر چکے ہیں. تو ایران کے لیے فلسطین اور یہ والا معاملہ میں یہاں پر آگ بھڑکانا فائدہ مند ہے. جتنی دیر وہ آگ بھڑکائے گا سعودی عرب اور دیگر ممالک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو بے شک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو سالوں کی ایک رفٹ ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو دوستو اس میں اب ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے. یہ تنازع تو حل ہو جائے گا، لیکن جو ہم پاکستانی لوگ جو بہت جذباتیت میں آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جی ایٹم بم کر دو، کوئی چوڑیاں دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کر دو یہ کر دو، ہمیں ان جذباتی نعروں سے اب نکلنا ہوگا. ہمیں پاکستان کا مفاد دیکھنا ہوگا. ہم در در پر بھیک مانگ رہے ہیں. آج لوگ ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا. آپ دیکھیں سعودی عرب کو بے شک ہم بڑا بھائی کہتے ہیں، لیکن ہمیں سعودی عرب سے پیسے لینے کے لیے کتنی منتیں کرنی پڑی، اور ہمارا وہاں پر کیا سٹیٹس ہے؟ ہمارا وہاں پہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہم بالکل زیرو ہیں. تو ہمیں پہلے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے بجائے کہ ہم اسی طرح کے تنازعات میں الجھتے رہیں اور مزید اپنے آپ کو برباد کر لیں. تو جو دوست بھی یہ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب اس میں ڈائریکٹ کودنا چاہیے، تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں عقل کرنی چاہیے. اس طرح کا کوئی بھی قدم پاکستان کو بہت پیچھے لے جائے گا. تو پاکستان کی پالیسی بہت درست ہے، ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. آپ مزید دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو ایران کا اس کے اندر اور کردار نظر آئے گا اس تنازع کے پیچھے.
تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے. ہمیں صرف اخلاقی طور پہ بات درست ہے لیکن ہمیں عملی طور پر نہیں جانا چاہیے. تو دوستو اب اس کا ہم ادھر ہی اس کا اختتام کریں گے. آج کا موضوع یہی تھا کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے اور کون سے ملک کو کیا ہوگا اور سعودی عرب کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا اور کیا ہوگا. تو وہ امید ہے کہ آپ کو آج کے والی ویڈیو بھی پسند آئے گی. اور پاکستانی دوستوں سے بھی جو درخواست کی امید ہے کہ پاکستانی دوست بھی اس پہ سوچیں گے اور حکومت کو کوسنے کی بجائے ہوش کے ناخن لیں گے. تو دوستو ہمیں کسی بھی قسم کے نئے تنازع میں نہیں پڑنا. ہمیں پاکستان کو آگے لے کے ہمارے اپنے بہت مسائل ہیں. ہمیں تو ہمارے ذخیرہ اندوز اور سمگلر ہی چین نہیں لینے دے رہے کہ ہم کہاں فلسطین میں کسی اور جگہ پہ پہنچیں. ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے, یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ فلسطینی عوام کو امن ملے, سکون ملے اور جو ان پر غاصب اسرائیل بمباری کر رہا ہے وہ رکے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنائے, لیکن اس میں پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. تو جو بھی کرنا ہے فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے اور انہوں نے ہی ڈیل کرنی ہے. وہ کس طرح اسرائیل کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے ہی طے کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم اگلے پھر کسی موضوع پر بات کریں گے. دوستوں میری کوشش ہے اس پر میں کسی اور ایکسپرٹ کو بھی لوں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ امریکن کسی صحافی سے بات چیت کروں اور اس کو ساتھ ایک انٹرویو کریں تاکہ آپ کو یہ معاملہ مزید بہتر طور پہ سمجھ آ سکے. تو دوستو اسی طرح آپ کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ یہ چینل ہمارا ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا. ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے کوشش کرنے والوں کی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. چلیں اب اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا دوستو بہت سا خیال رکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.